محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کے نیوز بلیٹن میں خیر مقدم ہے۔ ماہ فروری کے پہلے نصف کی تحریکی سرگرمیوں کے ساتھ میں ہوں انس ابرار۔ پہلے سرخیاں۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی سیکریٹری حلقہ محمد بلال کے ساتھ بنگلور میٹرو کی مقامی جماعتوں کے دوروں کے بعد جائزہ نتائج اور رہنمائی کے لیے ایک جامع جائزہ پروگرام کا انعقاد۔ حکومت کرناٹک کے بجٹ اجلاس کے آغاز کے موقع پر مسلم کمیونٹی کے ایک نمائندہ وفد کے ہمراہ امیر حلقہ نے چیف منسٹر جناب سدرامیا سے ودھان سودا میں کی ملاقات۔ فارورڈ ٹرسٹ کرناٹک اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کرناٹک کے اشتراک سے شانتی سدن بنگلور میں 2 روزہ کونسلنگ ورکشاپ کا انعقاد۔ HRS کرناٹکا نے رائچور بಳ್ಳاری زون میں راحت اور باضابط کاری میں خواتین کے لیے عملی تربیتی کیمپ منعقد۔ سالیڈریٹی یوتھ موومنٹ کے زیر اہتمام ضلع بیدر بسوا کلیان میں یوتھ فار بیٹر سوسائٹی کانفرنس منعقد۔ دارالسلام بفت میں جن آندولن مہا میتری کے ذمہ داران اور حلقہ کرناٹک کے سیکریٹریز کے ساتھ نشست۔ اب خبریں تفصیل سے۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی سیکریٹری حلقہ محمد بلال کے ساتھ بنگلور میٹرو کے مقامی جماعتوں کے دوروں کے بعد دوروں کے نتائج کی رہنمائی اور جائزے کے لیے ایک جامع جائزہ پروگرام کا انعقاد کیا۔ 6 فروری عمرہ مقامی کی نشست رہی۔ 7 فروری میٹرو و شعبہ تنظیم کی نشست۔ 8 فروری کو میٹرو کے اراکین شورا کے ساتھ۔ 11 فروری کو ارکان جماعت شہر بنگلور کی نشست رہی۔ پھر وابستگان کے ساتھ بفت آڈیٹوریم میں پروگرام منعقد کیا گیا۔ امیر حلقہ مقامی جماعتوں کے چیلنجز اور مواقع کے جائزے کو رفقا سے شیئر کیا اور وابستگان جماعت سے اوپن سیشن میں کارآمد تبادلہ خیال ہوا۔ اس اہم پروگرام میں ناظم شہر پروفیسر ہارون صفدر کے ساتھ سیکریٹری میٹرو ڈاکٹر فخر الدین بھی موجود رہے۔ حکومت کرناٹک کے بجٹ اجلاس کے آغاز کے موقع پر مسلم کمیونٹی کے ایک نمائندہ وفد کے ہمراہ امیر حلقہ نے چیف منسٹر جناب سدرامیا سے ودھان سودا میں ملاقات کی۔ ملاقات کا مقصد آئندہ بجٹ میں مسلم کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے مالی وسائل مختص کرنے کی درخواست کرنا تھا۔ وفد میں امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی، کرناٹک مسلم متحدہ محاذ کے محمد یوسف کنی، مولانا ذوالفقار نوری، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ عثمان شریف، اعجاز احمد بخاری، مولانا مسعود عمران رشادی، سیکریٹری حلقہ مولانا عبدالغفار حامد عمری، جوائنٹ سیکریٹری محمد طلحہ، سالیڈریٹی یوتھ موومنٹ کے صدر مولانا لبید شافی، بنگلور میٹرو کے پبلک ریلیشنز ڈائریکٹر ڈاکٹر نسیم احمد شامل تھے۔ چیف منسٹر سے ملاقات سے قبل وفد نے مختلف متعلقہ امور پر مسلم وزراء اور ممبران اسمبلی کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے بنگلور آمد کے موقع پر امیر حلقہ اور سیکریٹری حلقہ مولانا وحید الدین خان عمری مدنی نے ملاقات کی۔ 4 فروری منصورہ ٹرسٹ کی میٹنگ بنگلور میں منعقد ہوئی، جس میں امیر حلقہ بحیثیت چیئرمین منصورہ ٹرسٹ اور سیکریٹری حلقہ ڈاکٹر طاہا متین وائس چیئرمین منصورہ ٹرسٹ اور دوسرے دیگر ٹرسٹیز شریک رہے۔ 10 فروری آبزرورز کا ایک روزہ پروگرام دارالسلام بنگلور میں منعقد ہوا۔ سیکریٹری حلقہ محمد کنی کی تذکیر سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ جناب اکبر علی اڑپی کی افتتاحی کلمات کے بعد جماعت اسلامی کے مرکزی سیکریٹری مولانا محمد شفیع مدنی، اسسٹنٹ سیکریٹری جناب سلمان احمد، یونائٹڈ اگینسٹ ہیٹ کے جناب ندیم خان، ادیلو کرناٹکا کے نور شریدھر، جناب مسعود عبدالقادر، شری ویر سنگھیا، شری ماولی شنکر، فادر ارون لوئس اور سیکریٹری حلقہ محمد یوسف کنی نے خطاب کیا اور آبزرورز کو آبزرویشن کے کام کی رہنمائی کی۔ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی امیر حلقہ کے اختتامی خطاب پر اجلاس برخاست ہوا۔ تمام اضلاع سے 156 آبزرور شریک رہے۔ 11 فروری کارمک بھون میں یدیلو کرناٹکا نے پارلیمانی انتخابات اور ہمارا منصوبہ کا لانچنگ پروگرام منعقد کیا۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹک سے سیکریٹری حلقہ محمد یوسف کنی اور جناب محمد کنی کے علاوہ 15 رفقا شریک رہے۔ ریاست بھر سے کل 250 افراد شریک ہوئے۔ مونفورڈ سوشل انسٹیٹیوٹ آندھرا پردیش تلنگانہ میں کرناٹکا، گوا، کیرلا، تمل ناڈو اور اڑیسہ اور مہاراشٹر کے سول سوسائٹیز کا 2 روزہ اجلاس منعقد ہوا۔ کرناٹکا سے نور شریدھر،
ویر سنگھیا، لوکیش اور سیکریٹری حلقہ محمد یوسف کنی نے نمائندگی کی۔ اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے محمد یوسف کنی نے سول سوسائٹیز کی اہمیت، ذمہ داریاں کے علاوہ پارلیمانی انتخابات پر اظہار خیال کیا۔ جنوب مغربی ہند کی ریاستوں سے 100 سے زائد تنظیموں کے ذمہ داران شریک رہے۔ کرناٹکا بورڈ آف وقف کے چیئرمین جناب انور باشا سے محمد یوسف کنی، سیکریٹری حلقہ جماعت اسلامی ہند اور جوائنٹ سیکریٹری جناب محمد طلحہ نے ملاقات کی۔ اوقافی جائیدادوں پر منعقد ہونے والے تفہیمی اجلاس کے موقع پر جماعت کے ذمہ داروں سے ملاقات اور ظہرانے میں شرکت کی دعوت دی۔ اس موقع پر کرناٹکا کی اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کے لیے جماعت کی کوشش اور بورڈ کی کارکردگی پر گفتگو رہی۔ دارالسلام وفد میں جن آندولن مہا میتری کے ذمہ داران اور حلقہ کرناٹک کے سیکریٹریز کے ساتھ نشست منعقد ہوئی۔ ایس آر ہریمٹھ، رامے گوڑا فرنانڈیز، کرشنپا، کے وی بھٹ اور سیکریٹری حلقہ محمد یوسف کنی، اکبر علی اڈپی کے علاوہ 15 مختلف تنظیموں کے ذمہ داران شریک رہے۔ اس موقع پر کسان، مزدور، دلت اور اقلیتوں کے مسائل کے ساتھ ساتھ مرکزی حکومت کی ناکامیوں پر مشتمل ایک کتابچے کی تیاری اور منتخب علاقوں میں کاروان نکالنے کا فیصلہ لیا گیا۔ 4 فروری اڈپی میں علاقہ منگلور، 11 فروری کولار میں ضلع کولار و چکبڑا پور کے ارکان، مقامی ذمہ داران، منتخب کارکنان، مرد و خواتین کا کل یومی خصوصی اجتماع توسیع و استحکام منعقد کیا گیا۔ کونسلنگ پر مولانا عبدالغفار حامد عمری، سیکریٹری حلقہ، توسیع کیوں اور کیسے جناب اکبر علی اڈپی، اور میڈیا اور سوشل میڈیا کے مؤثر استعمال پر اسسٹنٹ سیکریٹری محمد طلحہ نے خطاب کیا۔ ایچ.آر.ایس رائچور اور بیلاری زون میں راحت اور بازآباد کاری میں خواتین کو عملی تربیتی کیمپ منعقد کیا۔ یہ ایچ.آر.ایس کی جاری تربیتی کوششوں کا ایک حصہ ہے، جس کے ذریعے خواتین کو مؤثر ہنگامی حالات کے لیے ضروری مہارتوں سے لیس کیا جائے۔ تربیتی کیمپ میں شریک خواتین قدرتی آفات کے دوران معاشرے کی خدمت کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے تربیتی سیشنز میں فعال طور پر حصہ لیا۔ فارورڈ ٹرسٹ کرناٹک اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کرناٹک کے اشتراک سے شانتی سدن بنگلور میں 2 روزہ کاؤنسلنگ ورکشاپ منعقد۔ تفصیلات کے ساتھ زینب غزالی۔ فارورڈ ٹرسٹ کرناٹکا اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کرناٹکا کے اشتراک سے شانتی سدن بنگلور میں 2 روزہ کاؤنسلنگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد شرکاء کو مختلف مشاورتی شعبوں میں جامع بصیرت اور عملی حکمت عملی سے لیس کرنا ہے۔ شروعات میں نصرت فاطمہ رضوی نے فیملی تنازعات کے مختلف شکلوں کے ساتھ اس کے حل تلاش کی راہیں، مؤثر مذاکرات، کیس اسٹڈیز کے ذریعے حل کی حکمت عملی کو پیش کیا۔ ڈاکٹر آصفہ خلیل نے اضطراب کی خرابی، اقسام، علامات اور علاج کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ کیس اسٹڈی کے عملی مظاہرے کے ذریعے شرکاء نے ایک دلچسپ ایکٹیویٹی میں حصہ لیا۔ نصرت فاطمہ رضوی بچوں کی کاؤنسلنگ میں ترقیاتی مراحل، تھراپی اور بچوں پر مرکوز مشاورت کی حکمت عملی پر شرکاء کو خطاب کیا۔ ڈاکٹر سید کاظم کے کلیدی خطاب میں مسلسل سیکھنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ مسز زلیخا شکور اور جناب شجاع الدین فہد انعامدار نے ازدواجی تنازعات میں زوجین کی مشاورت پر روشنی ڈالی اور یوتھ کاؤنسلنگ میں نوجوانوں کی نفسیات اور ضروریات کا لحاظ رکھنے اور کاؤنسلنگ اپروچ میں لچک پیدا کرنے پر زور دیا۔ اس ورکشاپ سے شرکاء کو سیکھنے کا ایک بھرپور موقع فراہم ہوا۔ باہمی تعاون سے سیکھنے کے عمل کو تقویت ملی۔ شرکاء نے ورکشاپ کی عملی مطابقت کو سراہتے ہوئے مزید گہرائی سے کیس اسٹڈیز، جدید تکنیک اور مستقبل میں آپس کے تجربات کو شیئر کرنے کے لیے نیٹ ورکنگ کی تجویز پیش کی۔ مومن اسکول KGF کے سالانہ جلسے میں مولانا عبدالغفار حامد عمری، سیکریٹری حلقہ مہمان خصوصی رہے اور مؤثر خطاب کیا۔ جناب ریاض احمد رون، سیکریٹری BIE کرناٹک نے بورڈ کا تفصیلی تعارف کرایا۔ طلبہ و طالبات کے مختلف مقابلوں میں کامیاب طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ 10 اور 11 فروری کلبرگی مجلس العلماء تحریک اسلامی کرناٹک کے ناظم اعلیٰ کا دورہ رہا۔ فارغات مدارس اور عالمات کے لیے ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں فارغات مدارس کا رول کے عنوان پر تربیتی پروگرام رہا۔ مقامی ناظمہ کی تذکیر اور محترمہ کوثر فاطمہ کے افتتاحی کلمات کے ساتھ پروگرام کا آغاز ہوا۔ رکن شورا محترمہ ساجد النساء صاحبہ کا کلیدی خطاب رہا۔ ناظم اعلیٰ و سیکریٹری حلقہ مولانا وحید الدین خان نے صدارتی خطاب کیا۔ اس پروگرام میں مجلس العلماء کا تعارف کرایا گیا۔
علاقہ کلبرگی سے کثیر تعداد میں عالمات و فارغات شریک رہے۔ دوسرے دن فارغین مدارس کا ایک روزہ اجلاس حالات کی سنگینی اور امت کا مستقبل اور ہماری ذمہ داری کے عنوان پر رہا۔ اختتامی خطاب ناظم اعلیٰ مولانا وحید الدین خان عمری مدنی کا رہا۔ اب کچھ سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کی خبریں۔ ضلع بیدر میں سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے زیر اہتمام بسوا کلیان میں یوتھ فار اے بیٹر سوسائٹی کانفرنس منعقد ہوئی۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹک کے سیکریٹری جناب ڈاکٹر طاہا متین نے ایک بہتر دنیا کی تعمیر میں نوجوانوں کا کردار اور اہمیت پر پورا سر خطاب کیا۔ سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کرناٹک کے صدر لبید شافی نے نوجوان معاشرے میں مثبت رول کس طرح ادا کر سکتے ہیں پر پرمغز خطاب کیا۔ موٹیویشنل اسپیکر محتشم حیدرآبادی نے صحت مند رہنے اور سماج سے مربوط رہنے کی اہمیت پر شرکاء کی رہنمائی کی۔ گلبرگہ سے تعلق رکھنے والے حمزہ معظم علی نے تجارت شروع کرنے کے حوالے سے عملی مشورے دیے جو انٹرپرینیورشپ کے خواہاں افراد کے لیے مددگار ثابت ہوا۔ مانوی میں سالیڈیرٹی یوتھ موومنٹ ضلعی سطح کے یوتھ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں مؤثر خطابات کے ساتھ مختلف کھیلوں کی سرگرمیاں رہیں اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ APCR بیدر ضلع بیدر کلبرگی اور یادگیر کے لیے ضلع کمیٹی APCR کے جنرل سیکریٹری ایڈوکیٹ نیاز اور سیکریٹری حسین کوڑی بنگرے کی موجودگی میں قائم ہوئی۔ جنرل سیکریٹری ایڈوکیٹ نیاز نے شہری حقوق سے متعلق معاملات میں کمیونٹی کی رہنمائی کی اہمیت پر زور دیا۔ اب کچھ GAO کی خبریں۔ گرلز اسلامک آرگنائزیشن 10 اور 11 جنوری کو ہبلی میں کلبرگی اور ہبلی علاقوں کے لیے اور بنگلور اور منگلور کے علاقوں کے لیے بنگلور میں منعقدہ 2 روزہ تطویر سحر نو کی نئی کرن لیڈروں کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ تفصیلات کے ساتھ زینب غزالی۔ گرلز اسلامک آرگنائزیشن GIO کرناٹکا کی جانب سے 10 اور 11 جنوری کو ہبلی میں، گلبرگہ اور ہبلی علاقوں کے لیے بنگلور اور منگلور کے علاقوں کے لیے بنگلور میں منعقدہ 2 روزہ تطویر سحر نو کی نئی کرن ابھرتی قیادت کی تربیت کے لیے پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام کا آغاز اسلامی قیادت کے جوہر اور مسلسل سیکھنے پر زور دینے والے سیشن سے ہوا۔ مقررین میں ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا جناب اطہر اللہ شریف، بصیرت ملا صاحبہ، تسنیم فرزانہ صاحبہ، ایڈوکیٹ سمیہ روشن شامل تھے، جبکہ ہبلی میں جناب عبداللہ جاوید، جناب سید عبدالحسیب اور جناب ساجد النساء لال میاں صاحبہ اور ریاستی صدر سیما تاج شامل تھے۔ پروگرام میں خود اعتمادی کو بڑھانے اور نوجوانوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز شامل رہیں۔ معزز مقررین نے کارپوریشن ایڈمنسٹریٹو سکلز، ایموشنل IQ کو مستقبل کی لیڈرشپ کے لیے ضروری قرار دیا۔ انٹریکٹیو سیشنز اور ثقافتی پرفارمنس نے پروگرام کو رونق بخشی۔ تقریب کا اختتام شرکاء کے لیے نیک تمناؤں اور مستقبل کے مؤثر قیادت کو پروان چڑھانے کے عزم اور دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ اختتامی خطاب مبرہ نثار، جنرل سیکریٹری کرناٹکا بنگلور میں، اور سیما تاج، زونل صدر GIO کرناٹکا ہبلی میں کیا۔ اب تک اتنا ہی، اگلے نیوز بلیٹن میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔